ڈاکٹر صاحب ایک پروفیسر ساجد میر آپ نے وہ دیکھے 85 میں جو بہت نفیس اور ان کی ڈریسنگ ایسی کہ آپ نے کہا یار ایسی ڈریسنگ والے لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ خیال رکھنے والے. ایک پروفیسر ساجد میر آپ نے زندگی کے آخری دم تک بھی دیکھے. جماعت کی ذمہ داری ملنے کے بعد بسا اوقات یعنی ان کی سادگی، نفاست تھی، نفاست میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا، لیکن سادگی، یہ ذرا کمپیریزن تو کیجیے گا. دیکھیں یہ جو نفاست حساسیت کی بات ہے نا، وہ تو تا حیات ان کی برقرار رہی. لیکن صرف اتنی بات نہیں کہ جب پہلی ملاقات میں نے ڈریسنگ دیکھی، ہم نے ابتدا میں دیکھا جس ساجد میر کو، وہ نا واش روم جانا ہے تو گیلا ہے تو اندر نہیں جا رہا ہے، چپل گیلی تو پہن نہیں رہا، تو لوگوں سے ملنا بھی بڑا مشکل تھا. لوگ ایسے آ رہے گیلے ہاتھوں سے کوئی مسافہ کر رہا ہے، یہ ان کے لیے بڑی مشکل تھی. لیکن پھر جماعت نے ان کو ایسا درویش بنا دیا. جب جماعتی ذمہ داری آن پڑی، ذمہ داری کے بعد بندہ بن جاتا ہے نا. پھر کہاں گئے وہ نخرے، کہاں گئی وہ چوائسز، کہاں گئی وہ ترجیحات. ڈریسنگ کا یہ عالم تھا کہ وہ کپڑے صاف ستھرے پہنتے، لیکن آخر میں ان کے پاس بہت زیادہ وہ ویسٹ کوٹ بنانا اور کوٹ شوٹ یہ نہیں، انہوں نے ختم کر دیا تھا. بلکہ آخری سال ان کو ایک موقع پہ کہا گیا کہ یا کہیں جانا ہے تو آپ کے لیے، انہوں نے یار پہلے بہت زیادہ پہیا نا. ایک بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ اپنے جوتے نا وہ ان کے کیا کہتے ہیں مرمت کرواتے تھے، نئے خریدنے کی بجائے نا. ان کو وسائل کی کمی نہیں تھی ان کے پاس، وسائل اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیے، لیکن طبیعت درویش بنا لی. وسائل جو تھے وہ اپنے عزیز داروں کو، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے غریبوں کو وہ تعاون کرتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. ان کے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں کام کر رہا ہوں، لیکن ان کو پتہ ہے جن کے ساتھ سلوک تھا. وہ پیسہ خرچ کرتے تھے، یعنی وہ جو جمع کر رہے تھے یوں کہہ لیں کہ وہ دنیا میں نہیں آگے کے لیے جمع کر رہے تھے. اللہ اکبر. اور بہترین ذخیرہ یہ ہے کہ انسان آگے کے لیے جمع کرے. تو یہ ان کا یہ عالم ہو گیا تھا. اب میل ملاقات دیکھیں، خوبصورت ترین بات ان کے کردار کی اور رویے کی. بیٹھے ہیں نا، ایک کوئی ساتھی آگے بیٹھ گیا ہے تو میں نے یہ موبائل نکالا اور میں اس پہ گفتگو کرنے لگا ہوں، فون کر رہا ہوں ادھر ادھر، یا میں دیکھ رہا ہوں میسیجز آ رہے ہیں. ایویں ہماری عادت ہوتی ہے. میر صاحب کبھی ہاتھ میں فون نہیں پکڑتے تھے دوران مجلس، نہیں، سارا دن بیٹھے رہتے تھے. ہاں اگر ضرورت پیش آئی کہ فلاں کو فون کرنا، ابھی کریں، پتہ کریں، یہ ضرورت مجلس کی ضرورت کی بات، ورنہ وہ کبھی نہیں. ہمارے بہت سارے لیڈرز ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں کہ وہ اس کو غلط نہیں سمجھتے، وہ فون پہ لگے رہتے ہیں. تو میر صاحب ایسا نہیں کرتے. وہ سوشل میڈیا واٹس ایپ وغیرہ تو ویسے یوز نہیں کرتے تھے، نہ فیس بک، کوئی بھی ایسا ٹول استعمال نہیں. وہ صرف فون رابطے کے لیے استعمال کرتے تھے. تو وہ خالی جو فون کال ہے وہ بھی کم سنتے تھے. ہاں کوئی بڑی ایمرجنسی ہے کہ کوئی عام ترین کو فون آ گیا وہ سن لیتے، ایسا ہوتا تھا. تو یہ ان کی ایک بہت بڑی بات ہے اور بڑے لیڈر کی بڑی بات ہے، بڑی نشانی ہے. یہ دوسرے لوگوں نے محسوس کیا ہے، نوٹ کیا ہے سب نے، ایسے ہی ہوتا تھا. یہ ان کی بڑی بات ہے. طبیعت کے اندر تبدیلی آئی، حساسیت، وقار، تمکنت وہ برقرار رہا. لیکن وہ جو ہوتا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑے میں فرق ہوتا ہے وہ نہیں. ایک اور بات سفر کی، ان کے بارے میں لوگوں نے معروف کیا ہوا تھا کہ وہ ساتھ بندہ نہیں لے کے جاتے، اکیلے سفر کرتے. اور بھائی وہ اتنے بڑے منصب پہ ہیں، اتنے مشکل ترین حالات بھی رہے ہیں، انہوں نے کبھی گارڈ ساتھ نہیں رکھے، کبھی انہوں نے محافظ ساتھ نہیں رکھے، معاونین ساتھ نہیں رکھے، اکیلا ڈرائیور، وہی ان کا سیکٹری ہے، ساتھی ہے، اور وہی سب کچھ ہے. اور اس کو انہوں نے کہہ دینا کہ فلاں جگہ جانا ہے، بس وہ عبدالحفیظ کی ذمہ داری کہ اس نے کہاں پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، پھر راستے میں کوئی بات نہیں، اس سے متعلق کوئی بات نہیں. خود یا تو انہوں نے قرآن پڑھنا ہے، یا سفر میں اونگ آ جاتی ہے نیند کر لینی ہے.
تو یا پھر کوئی ضروری کال ہے تو وہ کر لینی، چونکہ وہ اکیلے سفر کر رہے ہیں تو ان کو کال کرنے میں آسانی ہے. یہ 2-3 کام وہ کرتے تھے. اگر کوئی ساتھی ساتھ بیٹھ گیا تو شروع میں ہوتا تھا کہ وہ نیا بندہ ہے تو اس کو کہتے ہیں اصولہ تو پتہ ہے وہ کنج پہنا، یعنی ڈسٹرب نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی ساتھی مطلب میں ان کے ساتھ بیٹھ اسلام آباد تک اکٹھے جا رہے ہیں، انہوں نے نیند بھی کر لی ہے، انہوں نے کال بھی کر لی ہے ضرورت کے مطابق، زیادہ نہیں، لیکن ساتھ انہوں نے گفتگو بھی کرنی ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب پھر فلاں معاملہ کیسے ہے، پھر انہوں نے گفتگو شروع کرنی ہے. اور اس سے بھی بڑی بات جو میں نے دیکھی ہے، بیرون ملک بھی اکٹھے ہو کے دیکھا ہے، اندرون ملک بھی راتیں بھی بار رہے ہیں، سفر بھی کیا ہے، وہ اپنے ہم سفر کا خیال رکھتے تھے، ضرورتوں کا. کوئی شک نہیں. آپ چھوٹے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو بھی وہ سفری ہم یہ ضرور دیتے ہوں گے کہ ہاں بھائی یہ چیز ہے، یہ کھا لیں، یہ پی لیں. میرا اپنا، میں بڑا ہوں، میرے ساتھ جو ساتھی ہے وہ عمر میں چھوٹا ہے، شاید مرسم میں بھی تھوڑا سا چھوٹا ہے. میں تو کچھ کھا نہیں رہا، اس کے لیے میں کوئی ایسا ماحول سخت ایسے نہیں تھے، وہ ماحول پیدا کرتے تھے، ماحول بناتے تھے اور سفر کو خوشگوار بنانے کی پوری کوشش کرتے تھے. بالکل اسی طرح. اور بسا اوقات اس طرح ہوتا تھا نا، سفر میں جانے کا ارادہ بنتا، چلو بھائی چلیں، اکٹھے چلے جاتے، اور راستے میں ہم کبھی پوچھتے کہ میر صاحب آپ نے کچھ کھانا ہے، کچھ پئیں گے، اونجتے دل نہیں تسی کھانا ہے تو چلو تھوڑے نال شامل ہو جائے. یعنی یہ تھا کہ کمپنی دینا، پراپر خیال کرنا. کہیں پہ جاتے تھے عموماً ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنی مصروفیت میں اور ان کا جو معیار ہے، وقار ہے، اور لوگ ان کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. بارہا ایسا ہوتا تھا، آپ کے ساتھ بھی ہم نے ان کو دیکھا، اور ہم نے بھی جو ہمارے ساتھ پنجابی سے کہتے ہیں واپری، کہ وہ باقاعدہ رک جایا کرتے تھے چلتے چلتے، وہ ذہن کتنے ہوئے اور ڈاکٹر صاحب کتنے نے، یعنی ان کا اتنا خیال ہوتا تھا اپنے ساتھیوں. ایک دفعہ نا شروع میں اس وقت ہم سارے گھبراتے تھے کہ یار بڑا مشکل کام ہوگا. نہیں، ہم نے ایک جماعتی دورہ تھا، ہم چلے گئے ادھر ویاڑی، پروگرام سے فارغ ہوئے، وہاں انہوں نے کسی گیسٹ ہاؤس میں یا ریسٹ ہاؤس تھا، وہاں انہوں نے ہمارا انتظام کیا ہوا تھا. تو وہ سارے فاصلے پہ رہتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، سارا کچھ تھا. تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. پروگرام ہم شاید صبح پہنچے اور رات کو پروگرام، دن کو ہم نے آرام کرنا تھا. تو دوپہر کے وقت ہم نے نماز وغیرہ پڑھ کے نا تو لیٹ گئے، چلو آرام کر لیں. ظاہر وہ ایک ہی روم تھا، ادھر میں ادھر وہ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. تو کچھ وقت گزرا نا، جو جتنا ضرورت ہوتی ہے کیلولے کے لیے ہو گیا. تو اب کیسل مار کے پہ ابھی ان بزرگ بولن گے پھر ہی گل کریں گے. آواز آئی، ہاں جی جاگتے ہو؟ جی جاگتے ہیں. تو چلو جاگو نا، پھر بتی جلاؤ، ماحول بناؤ. لفظ ان کے ماحول بناؤ ذرا. تو چائے وائے پیتے ہیں. پھر ہم نے وہ زہر کے روشنی کی اور ایک ماحول بن گیا، چائے وائے، پھر ہلکی ہلکی گپ شپ شروع ہو گئی. ایک حوصلہ دیا کہ اگر ساتھ چھوٹا بھی ہے تو اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ سلیقہ ہونا چاہیے، احترام ملوز خاطر ہونا چاہیے. بے تکلفی میں بھی میں نے جس طرح کہا کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے. ایک تو علماء، بڑے بڑے لوگ، میں توہین کے لیے بات نہیں کر رہا، احانت کے لیے، بڑے بڑے قداور لوگ ہیں، سم ٹائم وہ بیٹھے نا کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ نیکڈ ورڈز استعمال کر جاتے ہیں کہ جو نہیں کرنے چاہیے. میر صاحب ایسا نہیں کرتے تھے. کوئی شک نہیں. میر صاحب کی زبان سے میں نے کبھی غیر پارلیمانی لفظ نہیں سنا. پارلیمانی الفاظ میں گفتگو کرتے تھے. ہاں سن لیتے تھے بعض اوقات، اگر کسی نے کی ہے تو اس کو ناگواری محسوس کرتے تھے، لیکن خود نہیں کرتے تھے. میں نے ان کو کبھی ایسے غیر پارلیمانی گفتگو کرتے نہیں سنا. کوئی شک نہیں. پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کی جرت، بے باکی بڑی مشہور تھی. ڈاکٹر عبدالغفور راشد نے کسی موقع پر پروفیسر ساجد میر کو دیکھا ہو کہ کوئی بہت بڑی مشکل آن پڑی ہے اور ساجد میر کے قدم ڈگمگائے ہوں؟ ایسا تو نہیں یقیناً، لیکن ان کی جرت کی کوئی مثال کے طور پر ایک واقعہ. دیکھیں بے شمار واقعات ہیں. ابتدا میں علامہ صاحب کے مرڈر کے بعد بڑا تلخ وقت تھا اور بڑا بہت حساس. مشکل وقت تھا. وقت مشکل یہ تھا کہ
साजिद मीर एक प्रोफेसर और लेक्चरर था, वो लेक्चर देता था। एहसान ज़हीर शहीद वो खतीब था, वो बड़े ऊपर वाले, खिताबत का आसमान था, क्या बात है। बड़ा फ़र्क था। अब उसकी जगह पे आगे बैठ लोग कंपेयर करते थे। लोग अजीब ज़ाविये होते हैं, वो कंपेयर कर रहे थे कि उस तरह खिताब क्यों नहीं कर रहे। भाई ये नहीं करेंगे, यानी खिताबत को कंपेयर कर रहे थे। वो खिताबत, वो सलाहियतों को नहीं, वो उसको कंपेयर करते थे। फिर वो जो नौजवान लीडर थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उनका यूथ के जो लीडर थे उनका इख्तिलाफ होगा, उन्होंने वो उसी तरह देख रहे थे जिस तरह उनकी कम फहमी कह लें, बदनीयत मैं नहीं कहता, उनकी कम फहमी कि उन्होंने कंपेयर करते हुए ऐसे देखा कि ये भी उसी तरह हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कर नहीं, इन्होंने अपने अंदाज से चलना है। मौलाना अब्दुल्ला अमीर हैं, उनका एक अपना स्टाइल है। साजिद मीर साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका एक अपना स्टाइल है। और जो मताह तंजीम है वो अपने तौर पर वो अपने आप को बहुत कुछ समझती है, उनका एक अपना स्टाइल है। दरमियान में वो घिरे हुए। फिर पब्लिक है, पब्लिक का ये आलम है। अल्लामा साहब ने चंद साल अभी नौजवानों को इकट्ठा किया था, अभी उनको कुछ दिया नहीं कि ये प्रोग्राम है, ये मनहज है, इस तरफ अभी तो वो इकट्ठा कर रहे थे, अभी उन्होंने जमात बनानी थी। वो क्या काम करने वाले थे, वो किस नहज पे ले जाने वाले थे, वो किस मनहज पे ले जाने, वो अभी तो सारी चीज़ें बाकी थी। ये लोग अभी उसी तरह वो बग़ैर किसी उसके मंजिल पाए ये बिखर गए अचानक। अब उनको समेटना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसे आलम में मुश्किल तरीन वक्त वो साजिद मीर को किसी ने डगमगाते, परेशान होते, कमज़ोर होते नहीं देखा। अल्लाह अकबर। उन्होंने बड़ी, फिर ये वक्त जिस तरह मैंने कहा कि नवाज शरीफ का जो टाइम आया, ये बड़ा मुश्किल टाइम था। नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत वाला इतना कामयाब लीडर और हुक्मरान, यूँ उन्होंने जिस तरह वो एक बाल निकालते हैं ना, मक्खन से निकाल के बाहर फेंक दिया। उनके साथ कुछ सलाम लेने को तैयार नहीं, साथ को ताल्लुक ज़ाहिर करने के लिए तैयार नहीं। मेरे साथ डॉक्टर है। फिर मुशर्रफ के दौर में कितनी दलेरी के साथ अकेला बंदा, उनके सामने लोगों ने कहा जो खामोश हो बाहर निकल जाओ, नहीं, मैंने पूरी नफरत का इजहार करना, उनके खिलाफ खड़े होते हैं, अकेले खड़े होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। दुनिया ने देखा। ये सारी कई मिसालें हैं। जमातें तंजीमें फॉर एवर फॉर लाइफ होती हैं। आप एक जमात के साथ चले हैं तो चल पड़े अल्लाह के नाम पर। मतलब हम जब से जमात में आए हैं तब से यहीं खड़े हैं, ना हमारा कभी कोई इतना बड़ा मुतालबा रहा है, ना कोई परेशानी रही है। उनके महदूद मकासद और महदूद वक्त, कहते हैं थोड़े से वक्त में हम कामयाब हो जाएं, नहीं, कामयाबी का तरीका यह है आप एफर्ट करें, पूरी जिद्दोजहद पूरी सलाहियत के साथ करें, फिर अपना नताइज अल्लाह पे छोड़ दें। और फैसले तो रब ने करने हैं ना। ये मेरे सामने पड़ा हुआ लुकमा दुनिया की कोई ताकत नहीं उठा सकती अगर अल्लाह ताला कमज़ोर है। लेकिन अगली बात, ये नवाला मेरे हलक में तब उतरेगा जब अल्लाह की मर्जी होगी। मेरे सामने पड़ा नवाला कोई उठा भी नहीं सकता और मेरे हलक में कोई डाल भी नहीं सकता मेरे मुंह में उसकी इजाज़त के बगैर। जब हमारे अकीदे ये हैं तो फिर कमज़ोरियाँ कैसे, फिर सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब, प्रोफेसर साहब रहिमहुल्लाह के मिजाज शनास थे। कब कितना और क्या कहना है, कब खामोशी बेहतर है, समझ जाते थे। ये क्या वाक़या है? ये वाक़या नहीं, एक तारीख़ है, ये ज़िंदगी है, ये हयात है, ये कहानी है, बड़ी तवील कहानी, ये दास्तान है। और यूँ कह लें कि ये न कहीं से शुरू की जा सकती है न ख़त्म की जा सकती है, न ख़त्म होने वाली दास्तान है, बल्कि ये अल्फ़ लैलवी दास्तान है। तो ये इसके लिए उम्र चाहिए। मुझे एक बात याद आ गई, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। कुछ दिनों से मैं समझ रहा था कि मैं थोड़ा सा सारी ज़िंदगी कारोबार मेरा उनके साथ, हाँ कोविड में जब वो मुझे मिले थे, जब मैंने कहा था कि बच्चों का शुक्र है, दूसरी बात मैंने उस वक्त ये की थी कि मीर साहब
میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں, میں براہ راست نہ کوئی جاب کروں گا, یونیورسٹیوں کے آفر ہے مجھے, اور نہ میں کاروبار کروں گا. میرے لیے اتنے وسائل کافی ہیں, پیٹرول چاہیے مجھے آنے جانے کے لیے وہ میرے پاس ہے, گاڑی بیٹے نے لے کے دے دی, اللہ خیر سلام. اب وہ چلے گئے, میرا معاہدہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا. اب میں کچھ دنوں سے سوچا کہ میں تھوڑا سا نا کوئی کاروبار کر لوں, تو میں بچے کے آفس میں نا بیٹھنا شروع ہو گیا. تو وہاں میں نے اپنا ایک کریکٹر دیکھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. الحمدللہ وہ ایک اچھا ایک سطلا. تو دفتر میں نا آنا جانا کم تھا. کل جمعہ تھا, میں نے لاہور میں سبزہ زار میں جمعہ پڑھایا. میرا کوئی پلان نہیں, میں جب نکلا ہوں جمعہ پڑھا کے تو ڈرائیور گاڑی لے کے نکلا, منہ ہمارا میرے دفتر کی طرف ہے. اچانک میرے ذہن میں کیا خیال آیا, میں نے کہا یار منہ ادھر کر, مرکز جانا. کیا ہوا, عجیب سی اداس سی کیفیت تھی, میں بالکل اداس ہو گیا. کس سے؟ ساجد میر سے, اپنے مرحوم امیر سے رحمہ اللہ. اداس ہو گیا. شاید کسی کو عجیب لگے بات, میں وہ کر رہا ہوں جو ہوا ہے. میں اچانک دفتر آ گیا, ادھر آگے میں بیٹھا مرکز میں, تو نیچے امیر صاحب بیٹھے ہوئے, ہمارے موجودہ امیر حضرت ڈاکٹر عبدالکریم صاحب, ان سے ملاقات. لیکن کوئی بات کوئی نہیں ہوئی. اوپر میں پیغام کے سی او کے پاس چلا گیا, بیٹھا 10 منٹ بیٹھا, ہلکی سی گپ شپ ہے, نیچے چلا گیا. لیکن جب میں سی او کے پاس پیغام کے وہ ہیڈ آفس میں آیا ہوں, تو وہاں کیا دیکھتا ہوں, سامنے اسکرین پہ پروفیسر ساجد میر کی تقریر لگی ہوئی ہے. اللہ, کیسا اتفاق. میں نے جب دیکھا تو ایک عجیب سے جیسے طمانینت سی محسوس ہوتی ہے. وہ باتیں کر رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں, اور پھر آواز نہیں آ رہی, آواز بند ہے, یو کے والے چینل پہ لگی ہوئی ہے. تو وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے, وہ ان کی متانت, وہ سنجیدگی, وہ وقار, وہ تمکنت, میں سارا سلسلہ یاد کر رہا ہوں. تو یوں مجھے لگا کہ جیسے میری ملاقات ہو گئی ہے, میری اداسی دور ہو گئی. پھر اس کے بعد میں دوستوں سے بڑا کھل کے ملا, میں کہا جی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو یہ کل کا بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا ہے, جو ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد کا واقعہ ہے. یہ میرے ساتھ پہلا واقعہ ہوا. ویسے تو وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں. ہم جہاں کہیں بھی ہوں, ہمارا معمول یہ تھا کہ صبح شام ہمارا رابطہ ہے, کوئی پروگرام ان سے لے کے آگے چل رہے ہیں, کوئی ان کو رپورٹ کر رہے ہیں. اب اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ اتنی تنظیمات ہیں, وہ 10 تنظیمات ہیں, کسی نہ کسی تنظیم کا کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے. اب ماشاءاللہ ہم نے اتنے لیڈر بنا دیے ہیں, یوتھ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, پھر بڑے چھوٹے نعت خان ادھر ادھر, وہ اتنے لیڈرز. تو ان لیڈران کے اتنے مسائل ہیں, کارکنان کے مسائل ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ دیں. تو ان کو بھی ساتھ اعتماد میں لینا, ان کو بتانا, ان کو سارا ساتھ لے کے جانا. اب یہ سارا سلسلہ ظاہر ہے کہ یقیناً موجودہ امیر محترم کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اب مزاج شناسی کی میں بات کر رہا تھا کہ مطلب آپ کو ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا, بڑی مختصر بات کرتے تھے اور وہ پوری بات سمجھ جاتے تھے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا کوئی واقعہ بتائیں نا. یعنی آپ جانتے تھے کہ اس وقت طبیعت کیسی ہے, اور میں نے ان کو اپنا مدعا کیسے بیان کرنا ہے, اور بسا اوقات آپ خاموش ہو جاتے تھے, وہ آپ کی خاموشی سے سمجھ جاتے تھے, اور آپ ان کی خاموشی سے بہت کچھ پا لیتے تھے. یہ جو بات ہے نا آپ کی مزاج شناسی کی, کوئی پرٹیکولر واقعہ ہو گیا ہے, کسی بندے کو ترقی ملی ہے, کسی کی تنزلی ہوئی ہے, کوئی واقعہ ہو گیا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, تو وہ بیٹھے ہیں, تو میں اندر آیا ہوں نا, تو بس وہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے, بس ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں, کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور جو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ایک جملہ بولا ہے, وہ یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے, وہ ساری راز کی باتیں ہیں. مثلا میں فون کیا انہوں نے, تو میں نے آگے سے کہہ دیا ماشاءاللہ چہیتا زندہ باد. اچھا وہ پورا واقعہ سمجھ گئے کہ یہ کون سی بات کر رہا ہے. پھر آگے انہوں نے بات سنائی ہے. اب وہ واقعات ایسے ہیں
کہ وہ چونکہ ان سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، راز کی باتیں ہیں متعلق ہیں، وہ راز راز ہی رہنے چاہیے. ٹھیک تو ہے. کسی کی اگر کسی دوست کی اس میں تندلی یا بے توقیری ہو تو ہمیں یہ نہ شریعت نہ اخلاق ہمیں وہ اجازت نہیں دیتا، وہ نہیں کرنا چاہیے. ملک میں بیرون ملک آپ نے ان کے ساتھ بہت سے اسفار کیے، 1 to 1 یادیں ہیں، ملاقاتیں ہیں، ایسے واقعات یا ایسی کوئی بات جو کسی اور کو معلوم نہ ہو، پروفیسر ساجد میر اور ڈاکٹر عبدالغفور راشد کے درمیان ہو؟ دیکھیں یہ میں بات پہلے آغاز میں کر چکا ہوں. ایک اعتماد کا جو تعلق ہے نا، یہی بڑی بات ہے. اور اعتماد 1-2 دنوں میں نہیں ہوتا، اس کے لیے وقت چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ پھر ہوتا یہ ہے، اعتماد کیسے ہوتا ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کو نفع ملتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے، ایک وہ رویہ ہوتا ہے. ایک بندہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، نقصان میں وہ رو نہیں رہا، صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے اور وقار کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور گلہ نہیں کرتا. اب دیکھیں، میں نے زندگی میں انہیں کبھی نہیں کہا کہ مجھے ذمہ داری فلاں دے. یہ ایک بڑی بات ہے. کبھی نہیں کہا کہ مجھے یہ بنا دیں، مجھے یہ بنا دیں، ایسے نہیں ہوا. میں انہیں کہتا تھا کہ بلکہ یہ کہتا تھا کہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ان کو بانٹ دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ جڑا ہونا اسٹائل، ٹھیک ہے، سن لی گل. میں ایک تو کبھی ان کو نہیں کہا. پھر دوسرا یہ کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے، میری مرضی کے خلاف ہے، تو میں نے زیادہ تر یہ کہنا ہے کہ اگر مشورہ کرتے تو میں کچھ دیتا. اب چونکہ ہو گیا ہے، اب کوئی من نوان اس کو تسلیم کریں گے. اور کیا پھر ہماری مرضی کے خلاف کئی فیصلے ہوتے تھے، مشورہ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں. اگر انہیں مشورہ لیا ہے تو پھر ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ مشورہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم چونکہ تھوڑا بہت دین پڑھے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی اپنی امت کے افراد کی، المستشار مؤتمن، انتہائی دیانتداری کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے، پھر اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. سخت ترین ناقد بھی اگر ان کی تنقید کرتا ہے سامنے بیٹھ کر، سنتے بھی، برداشت بھی کرتے، مضبوط اعصاب کے مالک تھے. وہ آپ نے 1-2 واقعات تو بتائے، آپ نے کہا کہ میں ایکچولی آپ یہ سوالات اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ مجلسوں میں آپ دیکھ چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ اس احساس کا، ادراک کا مزہ لیں. آپ یہ یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، ایک دولت ہے، اس کو قائم رکھیں. اب وہ چیزیں بیان کریں گے نا تو سننے والا اپنے انداز سے سنے گا، اس سے کوئی اخذ کرے گا یہ کیا ہو. تو میں نہیں چاہتا کہ ہماری جو بے تکلفی تھی یا بے باکی تھی وہ کہیں اس کو کوئی بد لحاظی اور بدتمیزی کے زمرے میں. نہیں، میں آپ کی ذات یا جماعتی لوگوں کی بات نہیں کر رہا. میں وہی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ میں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ نے چند مواقع پہ دیکھا ہے، وہ جو نہ تھی وہ انہی کے ساتھ رہنے دیں، ہم جتنی دیر جی رہے ہیں اس کا مزہ لیں، بس اتنا ہی کافی ہے. پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کو اگر ایک جملے میں ڈیفائن کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ پروفیسر ساجد میر ایک جملے سے مراد ان کی ہمہ صفت ہونا، صفات کا تذکرہ کرنا، خطیب، مؤلف، دانشور، لیڈر، قائد، ہمدرد، غم گسار، یہ ساری خوبیوں والا. سب سے بڑی بات ہے کہ وہ نا بے جا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ کوئی کام کرتا تھا نہ جملہ بولتا تھا. بہت خوب. وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اوپر سے کوئی آ گیا، کیسے بیٹھے ہو، میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں. وہ ایسا نہیں کہتے تھے. وہ کام کیا ہے
جماعتی بندہ ہے, اس کو کامیابی مل گئی ہے, اس نے کہا کہ آپ کے مرہون منت ہوا ہے. ان کا میں تو چیز صحیح نہیں لیا. کریڈٹ نہیں لیتے تھے جو ان کا بنتا نہیں تھا. ٹھیک. وہ صرف اپنا کریڈٹ بھی بار بار تذکرہ کر منوانا یہ بات نہیں تھی. بلا کا ان میں ایک اعتماد تھا اور کمال ان میں ایک توکل تھا, اور اسی اعتماد اور توکل کے ذریعے اور اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر انہوں نے زندگی گزاری ہے. اور وسائل کا بھی رونا نہیں روتے تھے. الحمدللہ بڑی شاندار لائف گزار کے گئے. ڈاکٹر صاحب, پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ سے جو آپ کی آخری ملاقات ہوئی, اختصار کے ساتھ اس کا بتا دیجئے, اور یہ فرمائیے کہ جب آپ کو ان کے انتقال پر ملال کی اطلاع ملی تو کیا کیفیات تھی؟ آخری ملاقات تو میرے خیال آپ ساتھ تھے. جی بالکل, میں آپ کے ساتھ تھا. میں جب گیا تو حسب معمول ان کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کو سفر کی زحمت سے بچاتے تھے. میں اندر داخل ہوا ہوں, حالانکہ چلا گیا ہوں, 2-3 ساتھی اور بھی ساتھ ہیں میرے, آپ بھی ہیں. اور ٹیلی فون کافی نہیں تھی, یعنی ان کا مطلب تھا کہ سفر کرنے کی زحمت کیوں اگلے کی؟ کو سفر کی زحمت سے بچاتے تھے, اور ٹیلی فون کافی نہیں تھی. میں کہا اگر ہوں تو پھر میں نہیں سی آنا. اچھا یوں لگ رہا ہے جس طرح ان کو نہ آنا اچھا نہیں لگا, دیکھنے والا شاید یہ سمجھے, لیکن ایسے نہیں. تھوڑی دیر بیٹھے ہیں, جب باتیں شروع ہوئی ہیں تو میں نے ان کی صحت کے لحاظ سے دیکھ کر نا میں نے کہا کہ میں نے اٹھنے کی کوشش, میں اٹھا ہوں, 5-10 منٹ ہو گئے. میں کہا جب چل بیٹھ جاؤ, ایسے آپ کا ہاتھ پکڑ کے بتا دیا تھا. بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. اب پھر باتیں شروع ہو گئی. طبیعت ان کی کافی کھل گئی تھی. بس یوں لگتا ہی نہیں تھا بیمار ہیں. پھر اب وہ شاش بشاش ہو گیا, پھر مزہ لینے لگے ملاقات کا. جب آپ نے کہا کہ آپ کے بغیر کام کرنے کا مزہ نہیں آ رہا. میں نے کہا کام کا مزہ نہیں آتا. پھر میں نے کہا کہ بڑا ایک طویل عرصہ گزر گیا آپ کے ساتھ. پھر انہوں نے یہ جملہ بولا تھا, نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات. 2-4 برس کی بات نہیں. پھر ہم نے آپ کے سامنے بڑے مجبور کر کے اجازت لی کہ اب ہمیں جانے دیں, آپ آرام فرمائیں. کیا پتا تھا اس ملاقات نے آخری ہو جانا ہے. اللہ اکبر. تو وہ ایک امید, ایک سلسلہ تھا کہ لے کے ہم ملاقات کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ ان کو اسی طرح. جب آپ نے کہا کہ آپ کے بغیر کام کرنے کا مزہ نہیں آتا تو انہوں نے آگے سے کہا اللہ خیر کرے گا, پھر کریں گے انشاءاللہ. یعنی اعتماد تھا بالکل. یعنی مایوسی نام کی تو چیز تھی نہیں نا, امید تھی اور توکل تھا. اور پھر یہ میں جب واپس آ گیا ہوں تو چند دن ہی گزرے ہیں. میرا معمول یہ ہے کہ میں فجر کے بعد نا زور تک کوشش کرتا آرام کروں, کوئی کام نہ ہوتا. تقریباً کوئی 11:30 پونے 12 کے قریب, پونے 12 بجے ان کا اپنا واقعہ جو ہے نا 11:45 کا ہے دن کا. تو مجھے 12 بجے سے پہلے ہی نا بیٹے عثمان نے آ کے اطلاع دی. میں لیٹا ہوا تھا, سویا ہوا تھا, تو انہیں آواز دی. تو میں نے پہلی آواز میں ہاں جی میر صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ لفظ سنے تھے غیر یقینی سے. ٹھیک ہے وہ بیمار تھے, لیکن ہم لوگ تیار نہیں تھے یہ خبر سننے. جیسے میں تو کہتا تھا کہ ان کی لمبی عمر ہے انشاءاللہ, میں تو لوگوں کو کہتا تھا. میں پھر اٹھنے سے پہلے ہی بس رونا شروع ہو گیا. اتنا رویا, اسی طرح مطلب غسل وغیرہ یا جو بھی تیاری کی. میں نے کہا سیدھا شالکوٹ جانا ہے. اب میں جس کیفیت میں نکل رہا ہوں, میرے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح جائے گا, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جانا چاہیے. میں کہا نہیں, ڈرائیوری کافی ہے. اس کو لے کے نکل گیا ہوں. راستے میں ڈاکٹر عبدالکریم صاحب کا فون آیا کہ ہم مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے مشاورت ہوئی کہ کیمپ کا امیر کون ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ جو سینئر نیب امیر ان کو بنائے. تو سب نے یہی کیا اور ایسا ہوا بھی. لیکن میں راستے میں بس نہ روتا ہی گیا. وہاں بھی سیالکوٹ میں جا کے لوگ ایون کے جنازے کے موقع پہ لوگ تقریریں کرتے ہیں. میری ہمت نہیں ہوئی, میں یہاں بس کونے میں لگ کے بیٹھا رہا ہوں. تو میری کیفیت اتنی سخت متاثر تھی. مجھے اپنے والد سے بڑا پیار تھا.
میں صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے کم وسعتی اور کم وسائلی میں بہت کچھ کیا میرے لیے. میں ان کے لیے دعائیں بھی روز کرتا ہوں سفر میں اظہر میں. تو میں ان کی وفات میں رویا تھا, بڑا رویا تھا, لیکن اتنا نہیں جتنا ساجد میر کے جانا. زندگی میں ان کو کبھی والد صاحب نہیں کہتا تھا امیر صاحب کو, میں امیر صاحب کہتا تھا. لیکن ان کے بچھڑنے کے بعد جو رویا ہوں تو شاید اتنا کہ والد سے بھی آگے سمجھتا تھا ان کو میں. بہت مشکل سنبھالا. تو پھر اگلے دن پھر جانا ہوا, تیسرے دن ہم اتر گئے ہیں سیالکوٹ میں. روز ادھر آ کے بیٹھتے رہے, ہم نے ڈیوٹی دی اور دیں گے انشاءاللہ. اور یہ چمن جو انہوں نے اپنے پسینے سے نہیں خون سے اس کو چمکایا ہے, مہکایا ہے, انشاءاللہ اس کو چمکانے میں مہکانے میں ہم بھی اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں صرف کریں گے, کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت سی یادیں شیئر ہوئیں, کچھ غم ہلکا ہوا. ٹائم کم ہے بلکہ وقت ختم ہو گیا پوڈ کاسٹ کا. آپ کا بے حد شکریہ ایک مرتبہ پھر. ناظرین, یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ میر کارواں ایک مثال جاوداں. پروفیسر علامہ ساجد میر رحمہ اللہ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت تھیں کہ ان کی شخصیت کے تذکرے کرنے کے لیے کوئی ایک پوڈ کاسٹ کافی نہیں, لیکن یہ سلسلہ پوڈ کاسٹ کا چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سے ملاقات ہوگی اسی سلسلے کی ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. بہت شکریہ, اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.